أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ہم نے اس سے پہلے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کو اسی بات کی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو. اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا تجویز کر لیا ہے، اس کی ذات پاک ہے. البتہ یہ لوگ اللہ کے مکرم محترم بندے ہیں، وہ اپنی بات میں اللہ تعالیٰ سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے. یہ صرف انہی کی سفارش کر سکتے ہیں جن کے لیے اللہ کی رضا حاصل ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا ہوں تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں زیادتی کرنے والوں کو. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول پر یہی ذمہ داری ڈالی ہے اور اس کو اس بات کی وحی تلقین کی کہ وہ جا کر کہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میری عبادت کرو. مذکورہ آیت میں بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بیٹے قرار دیے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اہل کتاب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا تھا. ان کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ نیک لوگ ضرور ہیں لیکن یہ خدا نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے بندے ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکرم محترم بنایا ہے. فرمایا گیا کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، یعنی ان کے سامنے اپنی بات نہیں چلا سکتے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ وہی کریں گے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ لوگ بغیر خدا کی مرضی کے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ سفارش صرف ان لوگوں کو کر سکتے ہیں جن کے لیے اللہ کی رضا ہو. اللہ جن کے لیے سفارش کرنے کی اجازت دے گا یہ انہی کی سفارش کر سکتے ہیں. گویا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ تک پہنچا دیں گے، تو اس آیت سے ان کا یہ عقیدہ کھوکھلا ہو گیا، کیونکہ یہ لوگ بغیر اس کی مرضی کے سفارش نہیں کر سکتے. یہ لوگ صرف اللہ کی مرضی اور اس کی اجازت سے ہی سفارش کر سکتے ہیں. ان کی مزید وصف بیان کرتے ہوئے بتایا کہ یہ باوجود معزز محترم ہونے کے اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو بھلا یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں اور کیسے اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ واضح اگر ان میں سے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا ہوں تو یہ بات واضح رہے کہ ہم اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے، چاہے وہ کتنا ہی معزز ہو، کتنا ہی نیک، لیکن وہ اپنے کو خدا کہتا ہے تو ہم اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے. یہ خدائی قانون ہے کہ ہم زیادتی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں.